ہم یہاں اکثر و بیشتر اکتساب فیض اور علم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اس ضمن میں شیخ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ شیخ کا احترام، ان کی بات کو ماننے کا لیول وہ کیا ہونا چاہیے، وہاں ایک اور اہم پہلو ہے جس کو ہم عام طور پر ڈسکس نہیں کر پاتے، اور وہ ہے شیخ کی ناراضگی اور شیخ کی خوشی انسان سے۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے، بہت اہتمام کیا ہے کہ کسی طرح شیخ کے ماتھے پر بل نہ آنے پائے۔ جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، انتہائی جید جلیل القدر اور ریناؤنڈ ولی اللہ ہیں۔ آپ دہلی میں آرام فرما رہے ہیں، تو جس زمانے میں یہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ جب علم کا حصول ایک درجے تک انسان کر لیتا ہے تو پھر ولایت کی مہر اس کے شانے پر لگتی ہے۔ دایا شانہ جہاں گردن سے ملتا ہے پشت کی طرف سے، وہاں وہ مہر ثبت کی جاتی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ اتنا ایریا سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پھر مہر کے الفاظ انسان کو دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ مہر منتقل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، در حقیقت یہ وہی مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکتوبات میں جو روانہ فرماتے تھے مختلف فرمانرواؤں کی طرف، وہاں اس انگوٹھی کا نشان ثبت ہوتا تھا۔ یہ وہی مہر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو گئی تھی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے آج کل جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب اس کے کسٹوڈین ہیں۔ تو جب کسی شخص کی منظوری آ جاتی ہے کہ اس کو ولایت دے دی گئی تو وہ احکامات جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب تک کنوے ہو جاتے ہیں، اور اس آدمی کے شانے پر جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کے سوتے حالت میں مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ جس کے مہر لگتی ہے اس کو بھی پتا اصل میں اس طرح چلتا ہے کہ 3-4 دن اس جگہ پر بہت ہی اریٹیشن ہوتی، کھجلی ہوتی ہے، تو آدمی بار بار کھجلاتا ہے، تو وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو جناب حضرت نظام الدین اولیاء
کا دور جو تھا اس زمانے میں ہندوستان پر حکومت علاء الدین خلجی کی تھی. علاء الدین خلجی جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے ملنے کا بڑا خواہشمند تھا. اکثر و بیشتر اس کے کارندے آ کے اجازت کے لیے کہتے تھے کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ حاضر ہونا چاہتا ہے، آپ اجازت میں رحمت فرما دیں. لیکن جناب حضرت نظام الدین اولیاء ہمیشہ اس سے انکار کر دیتے تھے. بالآخر ایک دن علاء الدین خلجی نے جناب حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا کہ حضرت اب اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی اطلاع کے خانقاہ پر حاضر ہو جاؤں گا. تو جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جوابی پیغام بھجوایا کہ میری خانقاہ میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے تم داخل ہوگے اور میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. اگر تم میرا تب بھی پیچھا نہیں چھوڑو گے تو یہ میں شہر ہی چھوڑ کر چلے جاؤں گا، اور اگر تم نے شہر چھوڑ دینے کے باوجود میرا پیچھا نہ چھوڑا تو میں یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤں گا کہ خدا کی سلطنت بڑی وسیع ہے. اس کے بعد علاء الدین خلجی نے جناب حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس کوئی پیغام نہیں بھجوایا. لیکن حضرت امیر خسرو جو اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے اور اکابرین شہر میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان سے بادشاہ نے ریکویسٹ کی کہ آپ کے مرشد ہیں جناب حضرت نظام الدین اولیاء، میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو کسی دن مجھے اپنے ساتھ لے چلو. تو حضرت امیر خسرو نے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ علاء الدین خلجی اور جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں. تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں کسی دن لے جاؤں گا. لیکن جب خانقاہ سے کسی نے انہیں ان معاملات کا بتایا تو حضرت امیر خسرو بادشاہ کے پاس گئے اور علیحدگی میں، تنہائی میں اس سے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ تو کیا تھا، لیکن اس وعدہ کرنے کے بعد جب میں نے یہ چاہا کہ میں آپ کا کوئی بندوبست کروں کہ آپ میرے ساتھ چلے تو مجھے خانقاہ سے بتایا گیا کہ مرشد نے تو آپ کو منع کیا ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ خدمت نہیں کر سکوں گا آپ کی. تو بادشاہ بہت برہم ہوا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کر رہے ہو. تو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ درست ہے کہ میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، لیکن آپ کی ناراضگی زیادہ سے زیادہ میرے لیے کیا سزا لا سکتی ہے. آپ میرا سر قلم کر دیں گے، یہی میکسیمم آپ کر سکتے ہیں. اس سے میری دنیا ختم ہو جائے گی، اس کی خیر ہے. لیکن اگر میرے مرشد مجھ سے ناراض ہو گئے
تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو میں یہ رسک نہیں لے سکتا. تو مرشد کی خوشنودی اور اس کی خوشی وہ اتنی اہم ہے. کچھ عرصہ پہلے میں جناب حضرت منصور الحلاج کا ذکر یہاں کر رہا تھا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ منصور الحلاج انہوں نے اکتساب فیض کے لیے بڑی تیزی سے خانقاہیں تبدیل کی ہیں. بالآخر جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے دربار میں بیٹھنے لگ گئے تھے. وہاں سے اٹھے اور مکہ جا کے رہنا شروع کر دیا. چونکہ ان سے کرامات بڑی سرزد ہوتی تھیں، تو ان کے مخالفین کی بھی تعداد بے تحاشا بڑھتی گئی. یہ عام دستور ہے اور یہ ایک بات کہی جاتی ہے اولیاء کرام کے بارے میں کہ اولیاء کرام کی مخالفین کی تعداد ان کے چاہنے والوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک رف فارمولا ڈیوائز ہوا، وہ یہ ہے کہ 1/3 تعداد ہوتی ہے چاہنے والوں کی اور 2/3 تعداد ہوتی ہے ان کے مخالفین کی. اور مخالفین میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے الفاظ میں، مخالفت کے الفاظ میں کوئی بہت زیادہ شدت نہیں ہوتی، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو بڑی شدت سے مخالفت کرتے ہیں. اور وہ فقیر جن سے کرامات زیادہ سرزد ہوتی ہیں، ان کے کیس میں تو یہ معاملہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے کہ مخالفین کی تعداد بے پناہ ہوتی ہے. جو کم درجے کی مخالفت روا رکھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمزاد سے کام لیتا ہے، اس کے پاس جنات ہیں ان سے کام لیتا ہے، اس کے پاس موکل ہیں ان سے کام لیتا ہے. اور جو زیادہ شدت سے مخالفت کرتے ہیں وہ اس کو گردانتے ہیں کہ یہ شعبدہ باز ہے، جادوگر ہے، نظر بندی سے کام لیتا ہے. حسین بن منصور الحلاج صاحب تو اگر آپ سادہ زبان میں بات کریں تو کرامات کی ایک مشین تھے. اصل میں کرامات بہت سرزد ہوتی تھیں ان سے.
ان کے مخالفین کی تعداد اسی حساب سے تھی. تو جب یہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے خانقاہ سے اٹھے تو پھر مکہ چلے گئے. مکہ رہے وہاں. تو ان کی کیفیات پھر اس طرح سے تبدیل ہوئیں کہ ان کا ظاہر اور ان کے طور طریقے ایک طالب علم کے سے نہ رہے, ایک خادم کے سے نہ رہے, بلکہ انہوں نے خرقہ پوشی شروع کر دی اور طالب علموں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو گئی. تو جب یہ مکہ سے چلے تو واپس جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اس لیے کہ مرشد تھے. لیکن جب یہ مرشد کے خانقاہ پر پہنچے تو دستور کے مطابق انہیں انتہائی عاجزی اور طالب علمانہ انداز میں آنا چاہیے تھا, لیکن وہاں بھی یہ بجائے خادم کے مخدوم کا روپ دھارے ہوئے آئے. تو آبویسلی جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب یہ بات پسند نہیں آئی کہ خرقہ اس وقت پہنا جاتا ہے جب مرشد کہہ دے, مرشد عطا کر دے خرقہ تو پہنا جاتا ہے, مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں. اسی طرح بیعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ مرشد آپ کو اجازت نہ دے دے. لوگوں کے لیے آپ دعائیں نہیں کر سکتے جب تک کہ مرشد آپ کو اجازت نہ دے دے. لیکن جب انہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رنگ میں دیکھا تو ماتھے پہ بل آ گئے. لیکن بہت بڑے آدمی تھے جناب جنید بغدادی, بڑے تحمل سے ان سے احوال پوچھتے رہے کہ اتنا عرصہ تمہارا کیسے گزرا. تو جناب الحلاج صاحب میں چونکہ تیزی بہت تھی تو ہوا یہ کہ باوجود یہ جاننے کے کہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ علم کی گفتگو کے بارے میں بہت محتاط ہیں کہ اپنی محفل میں ہر کسی کو آنے نہیں دیتے, صرف انہی لوگوں کو ان کی محفل میں جانے کی اجازت تھی جو علم کے خاص مقام تک چلے گئے ہوئے تھے. اور پھر جو علم سے متعلق خاص باتیں ہیں وہ بھی صرف خاص شاگرد ان کو اپنے ساتھ لے کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور دروازہ اچھی طرح بند کر کے اس کو چیک کرتے تھے کہ پوری طرح بند ہے, آواز باہر تو نہیں جائے گی. تو وہ اس محدود حلقے میں علم کی خاص باتیں بیان کرتے تھے. یہ احتیاط تھی جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی. تو منصور الحلاج صاحب نے یہ سب جاننے کے باوجود کہ میرے مرشد ایسے محتاط ہیں علم کے بارے میں, روحانیت کی انتہائی باریک باتیں ان سے متعلق سوال سر محفل کر لیا مرشد سے. تو جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے
سوال سنا تو جو نہیں دی، جواب نہیں دیا، اور دوسری باتوں میں لگے رہے. تو منصور الحلاج صاحب نے دوبارہ وہی سوال پوچھا. پھر بھی آپ نے جواب نہیں دیا. تیسری بار پوچھا تو جواب نہیں دیا، لیکن چہرے پر بہت خفگی کے آثار نمودار ہوئے. تو جناب منصور الحلاج صاحب تھوڑی دیر میں اٹھے اور وہ خانقاہ سے چلے گئے. مرشد کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اس سے پہلے بھی جب جناب حسین بن منصور الحلاج صاحب نے جناب عمر بن عثمان مکی صاحب کی دست مبارک پر بیعت کی تھی تو ان کی محفل بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے اسی طرح. تو وہ بھی ناراض تھے. تو ایک روایت تو یہ ہے جو اس کا میں نے پہلے ذکر ایک بار کیا تھا کہ آپ کی کتاب جو ایک مسودہ تھا جس میں روحانیت کے باریک نقطے بیان کیے گئے تھے، وہ اس کو پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. تو روایت یہ ہے جس کو میں یقین نہیں کرتا کہ جناب حسین بن منصور الحلاج صاحب نے وہ مرشد کی اجازت کے بغیر وہ کتاب اٹھا لی. تو جب ان کے مرشد کو اس کی تلاش ہوئی، نہیں ملی، تو آپ نے بہت بڑی بد دعا دے دی تھی. عام طور پر مرشد اتنے چھوٹے دل کے ہوتے نہیں کہ بد دعا دیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں در حقیقت انہیں یہ بد دعا خود اس خوف سے نہیں دیتے کہ اللہ کے کسی بندے کو بد دعا دے دیں تو رب ناراض نہ ہو جائے. تو ولی اللہ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا، وہ صرف دعا کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کوئی آدمی کسی ولی اللہ کا دل دکھا دے تو وہ تو اسے ہنس کے ٹال جائے گا بات کو، لیکن اس کا دوست جو اوپر بیٹھا ہے وہ برداشت نہیں کرتا، وہ سزا ضرور دیتا ہے. پھر تو اپنے پہلے مرشد کو بھی چھوڑ آئے تھے. جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو بھی اسی طرح ناراض کیا انہوں نے. اب باوجود علم کے اتنے بڑے مقام پر ہونے کے، باوجود روحانی تصرفات بے پناہ حاصل ہو جانے کے، لیکن انجام سزا ہی کا ہوا. نہ صرف سزا کا ہوا بلکہ آج بھی متنازع کنٹروورشل فگر بن گئے ہیں. وہ آج بھی طرح طرح کے ان کے بارے میں کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں. تو مرشد اگر ناراض ہو جائے تو پھر انسان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو مرشد کے بارے میں، شیخ کے بارے میں ہم یہاں تمام پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ پہلو بہت اہم ہے کہ ہم کبھی مرشد کو ناراض نہ کریں. یہ انصاف کا سوال تھا کہ آسمانی بجلی کے گرجنے، چمکنے اور پیدا ہونے کا کنسپٹ اسلام اور سائنس میں کیا ہے؟ کیا بابا فرید صاحب نے اس بجلی کو اپنے لوٹے میں واقعی بند کیا ہوگا؟
جہاں تک سائنس کی بات ہے تو ہم ارلی کلاسز ہی میں پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو آسمانی بجلی ہے یہ کیا چیز ہے. بادلوں کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ایویشن میں فلائنگ کے لیے جو پڑھایا جاتا ہے، پڑھائی تو ساری قسمیں جاتی ہیں، لیکن اس کو 3 میجر کیٹیگریز میں بادلوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان تینوں میں جو سب سے خوفناک بادل ہیں وہ ہیں او سی بیز. اومنی کولمبس کلاؤڈز، اس کا مخفف ہے او بی سیز. اور اس سے کم خطرناک بادل جو گنے جاتے ہیں وہ سی بیز ہوتے ہیں، کولمبس کلاؤڈز. تو پائلٹس کو بڑی سختی سے اس بات کی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ او سی بیز کے قریب سے بھی نہ گزریں. اسی طرح بادلوں میں اگر آپ جہاز میں بیٹھے جا رہے ہیں تو بعض کا آپ دیکھیں گے کہ جہاز اپنا راستہ بدل کے گزر رہا ہے، اور تو آپ کو ونڈو میں سے ایک جگہ بادلوں پر ایک کون اس طرح کھڑی ہوئی دکھائی دے گی. اس کے بارے میں بھی سختی سے انسٹرکشنز یہ ہوتی ہیں کہ جہاں وہ آپ کو دکھائی دے جائے آپ جہاز اس سے 100 میل کے فاصلے سے گزاریے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو او سی بیز ہوتے ہیں یہ فلی چارجڈ بادل ہوتے ہیں، ان کے اندر اسٹیٹک چارج پیدا ہوا ہوتا ہے، فلوٹ کر کے دوسرے بادلوں سے رگڑ کھا کے. تو ان میں ایک اسٹیٹک چارج پیدا ہو جاتا ہے. جب آپ پڑھ رہے ہوں گے کلاس 6-7 میں تو فزکس کی کتابوں میں آپ نے ایک چیز پڑھی ہوگی کہ وہاں ایکسپلین کرتے ہیں. بچپن میں جو ہم لوگ کھیلتے تھے کہ پلاسٹک کا کنگا بالوں میں پھیر کے، خشک بالوں میں، تو اس سے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا لیتے تھے، تنکے اٹھا لیتے تھے. تو وہ جب ہم پڑھتے ہیں 6-7 کلاس میں یا 8 کلاس میں فزکس، تو اس میں الیکٹریسٹی کے چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کنگا جب بالوں میں سے گزرتا ہے تو اس فرکشن سے کنگے میں ایک اسٹیٹک چارج پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اسٹیٹک چارج اتنا ہوتا ہے کہ وہ کاغذ کو اپنی طرف کھینچ لے گا، تنکے کو، چھوٹے تنکے کو اٹھا لے گا وہ. اور اگر رات کے اندھیرے میں اگر آپ خشک بالوں میں کنگا پھیریں گے تو آواز بھی آپ کو سنائی دے گی اور چنگاریاں بھی نظر آتی ہیں. وہ اسٹیٹک چارج ہوتا ہے. وہی اسٹیٹک چارج بادلوں میں پیدا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں وہ کروڑ وولٹیج ہوتی ہے اس میں. تو جب ایسے دو بادل قریب آ جائیں ایک دوسرے کے جو اپوزٹ پولز کے ہوں، اے اور بی نیگیٹو، اے اور نیگیٹو اور پلس چارج کے بادل اگر ایک دوسرے کے قریب آ جائے تو ان کے ایک دوسرے کے قریب جانے سے یا رگڑ کھانے سے وہاں بجلی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بعض اوقات اس رخ سے پیدا ہوتی ہیں کہ زمین تک آ جاتی ہیں. تو ان کی زد میں کوئی بھی چیز آ جائے وہ جل کے بھسم ہو جاتی ہے. یہ ایک سائنس تو اس کو یوں ایکسپلین کرتی ہے. ہوائی جہاز پر بجلی گرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اونچی بلڈنگز میں ٹاپ پر آپ دیکھیں گے کہ ایک
باریک سی وائر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو الیکٹریسٹی اریسٹر کہتے ہیں. وہ پوری بلڈنگ کے ساتھ سے ہوتی پھر زمین میں تقریباً 13 فٹ گہرا گڑھا کھود کے اس کے اندر کلمی شورا اور کوئلہ اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے اس میں اس کا ایک سرا دبا دیا جاتا. ہوتا یہ ہے کہ اگر آسمانی بجلی اس بلڈنگ پر آئے تو وہ اس الیکٹریسٹی اریسٹر کے ذریعے سے زمین کے اندر چلی جاتی ہے، ارتھ ہو جاتی ہے وہ. تو اسی طرح الیکٹریسٹی اریسٹر ہر ہوائی جہاز میں لگا ہوتا ہے. صرف ایک احتیاط کی جاتی ہے کہ جو جہاز کے جوائنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لوز نہ ہوں، خوب ٹائٹ ہوئے ہوں. اور اسی طرح جو اریسٹر ہے وہ جہاں پر اسے گراؤنڈ کیا گیا ہے جہاز کے فریم کے ساتھ، وہاں لوز نہ ہو تاکہ اس میں سپارک پیدا نہ ہونا پائے. تو اگر یہ پراپرلی فکسڈ ہے تو ہوائی جہاز پر بجلی گرتی رہے گی، وہ اریسٹ ہوتی رہے گی، فرق نہیں پڑے گا کچھ بھی جہاز کو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی جوائنٹ لوز رہ گیا ہے یا جو الیکٹریسٹی اریسٹر کی وائر جہاں فریم کے ساتھ کنیکٹ کی گئی ہے وہ لوز رہ جائے تو وہاں سپارک پیدا ہوگا اور اس سے جہاز دھماکے سے پھٹ جائے گا. تو یہ بجلی ان بادلوں میں اسٹیٹک چارج ہوتا ہے لیکن اس کی انٹینسٹی بڑی ہائی ہوتی، کئی کروڑ وولٹ اس میں پائے جاتے ہیں وہاں. دو اپوزٹ بادل جو ہیں، نیگیٹو پازیٹو بادل، ان کے ٹکرانے سے جو شعلہ پیدا ہوتا ہے وہ لائٹ کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور کڑک پیدا ہوتی ہے. یہ تو اس کی سائنسی توجہ ہے. جہاں تک بابا صاحب کے لوٹے میں اریسٹ کرنے کی بات ہے، ظاہر ہے میں اس کا چشم دید گواہ تو نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن میں ایک چیز کا گواہ ضرور ہوں کہ میں ایک بار ٹور پر لاہور سے پشاور جا رہا تھا اور یہ مانسون کا موسم تھا. مجھ سے چھوٹی سسٹر کے ہسبینڈ ان دنوں ایک نئی کینٹونمنٹ بن رہی تھی، اس میں پوسٹڈ تھے سنجوال پر. تو ویرانہ تھا وہاں، ریگستان میں سے 10 فٹ 12 فٹ چوڑی آرمی نے سڑک ایک نکالی ہوئی تھی جو جی ٹی روڈ سے سنجوال تک جاتی تھی. تو والدہ نے مجھے کہا کہ ادھر سے تم گزرو گے، مجھے وہاں ڈراپ کرتے جاؤ. تو میں والدہ کو ڈراپ کرنے سسٹر کے گھر پہ گیا. میرے مرشد صاحب میرے ساتھ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے تو بڑے کالے سیاہ بادل، OCBs عام طور پہ سیاہ ہوتے ہیں، وہ چھا گئے ہوئے تھے آسمان پر. تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمانی بجلی وہ میرے بونٹ پر ڈانس کرتی ہوئی، تو پھر آہستہ آہستہ بونٹ سے ہوتی ہوئی فرنٹ بمپر پہ، وہاں سے زمین پہ سڑک پہ میری گاڑی کے آگے آگے جا رہی ہے. تو بائی نیچر میں ذرا گاڑی تیز چلاتا ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک سپیڈ تھی، لیکن وہ بجلی میرے آگے آگے گئی. تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے کہا کہ حضور یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ تو کہنے لگے تم نے اب دیکھا ہے؟ تو یہ بہت دیر سے تمہاری گاڑی پر تھی. تو میں نے کہا مجھے معلوم ہے چھت پر تھی یہ. میں تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے نہیں بولا کہ ڈر نہ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں، ڈرنا کیا اس سے، بجلی سے کیا ڈرنا. تو کہنے لگا لو ابھی اس کو ہٹا دیتے ہیں. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے، اس میں کہیں کوئی مبالغہ نہیں. تو ونڈ سکرین کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کے کہنے لگے کہ ہٹ جاؤ بھی یہاں سے، راستہ چھوڑ دو. تو اگلے ہی لمحے وہ بجلی پہاڑ پر چمک رہی تھی دور.
کئی میل دور. یہ واقعہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو تجربہ کیا. پھر مرشد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تھے. میں آج اسلام آباد گیا تو میرے ساتھ ایک صاحب جن کے پاس روحانیت تو نہیں تھی لیکن روحانیت کے بارے میں معلومات بہت تھی. تو وہ مجھے جب میں لاہور آ رہا تھا تو مل گیا ایک جگہ. تو مجھے کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں سر آپ؟ میں نے کہا میں تو میٹنگ پہ آیا ہوا تھا، واپس جا رہا ہوں لاہور. میں بھی لاہور جا رہا ہوں تو اگر میں بیٹھ جاؤں تو میں نے کہا یہ تشریف رکھیے آپ. تو ان دنوں جی ٹی روڈ ہوتی تھی، سنگل روڈ. تو ہم کھاریاں سے پہلے دو پہاڑوں کے درمیان سے کاٹ کے سڑک بنائی ہوئی تھی گورنمنٹ نے، اس میں سے گزر رہے تھے. تو سڈنلی میں نے یہ دیکھا کہ وہ بجلی پھر میرے بونٹ پہ آ گئی. تو میں نے اس سے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی اب تو یہ شاہ صاحب تشریف نہیں رکھتے میرے ساتھ، جو تمہیں حکم دے دیں گے لیکن یہاں سے چلی جاؤ. تو رائٹ سائڈ پر جو پہاڑ تھا اس پر جا کے چمکنے لگ گئی، لیکن وہ صاحب بے ہوش ہو گئے خوف کے مارے. تو یہ بجلی کے بارے میں وہاں خود شاہ صاحب نے حکم دیا تو وہ پہاڑ پر چلی گئی. یہاں میں نے صرف ریفرنس دیا اپنے مرشد صاحب کا، اپنے شیخ کا، تو وہ پہاڑ پر چلی گئی، چمکنے لگی. جب ان دو واقعات کو میں دیکھتا ہوں تو اس سے خیال یہ ہوتا ہے کہ جناب بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے مقام پر تھے کہ آپ کی رسائی سدرۃ المنتہا تک ہے. یہ جناب خواجہ غریب نواز صاحب نے جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو بشارت دی تھی کہ تمہارے اس شاگرد کی رسائی سدرۃ المنتہا تک، اس کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہوگی. تو بابا صاحب اگر ان کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ بجلی کو لوٹے میں بند کر دیا تھا تو میرے خیال میں اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. یہ ایک سوال ہے کہ اسلام ہمیں زندگی کا ایک جنرل اور براڈر مقصد تو بتاتا ہے، لیکن انفرادی طور پر ہر انسان کا اپنا ایک انفرادی رول بھی ہے. ایسے حالات میں جبکہ ایک فرد اپنی زندگی کی سمت کا تعین نہ کر سکے اور اسے یہ احساس بھی شدت سے ہو کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں یعنی وقت اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے، کیا کیا جائے؟ انفرادی طور پر ایک انسان اپنی سمت کا تعین کیسے کرے تاکہ وہ اپنا بھرپور رول ادا کر سکے سوسائٹی میں؟ سب اتنی بڑی باتوں کے بارے میں تو میں کچھ عرض نہ کر سکوں، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اگر انسان صرف ایک کام کر لے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی کو ڈھال لے، جس کو ہم روزمرہ کی زندگی میں رب کی بندگی کہتے ہیں، بندگی رب تعالیٰ کی یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے، رب جیسا چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزارے جب ہم رب کی ہر فرمان کی پابندی کرتے ہیں
اور اپنی زندگی کو ویسا کر لیتے ہیں جیسا رب چاہتا ہے. وہ رب کی بندگی ہے. تو ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور زندگی کا صرف ایک مقصد مقرر کر لیتے ہیں، اپنا ایک آبجیکٹو بنا لیتے ہیں اپنی لائف کا. اور وہ آبجیکٹو بڑا سادہ سا ہے، سمپل، اس میں کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. وہ یہ کہ میری عبادات صرف رب کے لیے ہیں اور میرا جینا دوسروں کے لیے ہے. تو جب انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا شروع کر دے اور لگام رب کے ہاتھ میں دے دے اپنی، تو انسان اپنا رول خود ادا کرنے لگتا ہے. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ وقت اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں یا نہیں. ہم صرف ایک بات پہ زور دے دیں کہ ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں اسلام کے اصولوں کے مطابق، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور لوگوں کے لیے جیتے رہیں. اتنا ہی بہت ہو جائے گا اگر ہم کر پائے. اس لیے کہ یہی ایک چیز ہمیں ولایت کے اعلیٰ ترین مقام تک لے جائے گی.